جمعے کو آندے ہو نا مولوی تقریروں بھی کتنی جگہوں پہ کرتے ہو، میں چلان جو پورا گھنٹہ لانا نا اور کسا جائی مولویوں کو تو نو بس جی 10 منٹ پر آتے اسی جندے اس جائیاں جیسے تقریر ہی نہ ہوندی ہو چھوڑ جنیاں کون سن سی یہ گل ہے یا نہیں سچ دس یہ معاشرے دی دختیاں رگاں تے ہاتھ رکھتا پھر مندہ بھی مجھ لگتا نا تے جنیاں یہ ہی آنکھ چھوڑ مجھے بتا میں چیلنج کر کیا ہے کس بات کا میرا بیٹا ہفتے میں 10 منٹ کے لیے جائے گا مجھ کو 10 سالہ میں اس کو پائلٹ بڑھا کے دیں میں انجینئر بنا کے دیں ڈاکٹر بنا کے دیں 10 نہیں 20 سال میں 20 نہیں 30 میں 50 سال میں ہے دنیا میں کوئی یونیورسٹی جو اسے مجھے بنا دے گی جنا ٹائم دیتے تھے دیکھنا بڑھائیں نہیں بڑھائے ہم ٹائم نہیں ان بچوں نے دیا ہے نا یہ آئے تھے انہیں علی بات آسا نہیں آتا تھا ان اساتذہ نے ان پہ محنت کی راتوں کو جاگتے رہے انہیں بھی پڑھاتے رہے جب بچے سوئے ہوتے تھے دنیا والوں اس وقت نہ فیس بک ہوتی ہے نہ اس وقت ٹی وی کے چینل ہوتے ہیں جب راتوں کو یہ اللہ کے سامنے اٹھ کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اس وقت انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں اتنا ظلم نہ کرو دنیا والوں جتنا برداشت کر سکو کل یہ زیادتی مت کرو جنہوں نے وقت دیا بنا کے دیا کہ نہیں دیا یہ چھوٹا بچہ کھڑا ہو جا حافظ ہے نا یہ حافظ ہے کھڑا ہو جا ماشاءاللہ کتنے عرصے میں حفظ کیا بس بیٹا 1.5 سال میں قرآن کا تجھے حافظ بنا کے دے دیا مجھے معاف کر دینا بھائیو میں اس لیے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں مجھے نہ بلایا کرو اور مولوی بہت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور دنیا والا اپنا رویہ تو دیکھو تم اللہ کے ولیوں کے ساتھ کر کیا رہے یہ اللہ کا ولی اگر نہیں تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں میں نہیں کہہ رہا میری زبان کاٹ اگر میری بات ہو امام الانبیاء کی بات ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ یہ اللہ کے ولی ہے اللہ کی قسم یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں ہمیں دنیا کا کوئی عہدیدار آتا ہے اگر جھک جھک کے اس کو ملتے ہیں اور آج تک کسی طالب علم کی ہم نے اس طرح عزت کی ہے اور یہ خالق کائنات کا نمائندہ ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے دنیا والوں مجھے معاف کر دینا وقت دے کے دے تجھے بنا کے نہ دے پھر علماء پہ گلا کر وقت ہم نے دستا وقت ٹی وی آستے ہیں ٹاک شو آستے ہیں ڈرامے دیکھنے کے لیے ہے پرنکوں کے لیے ہے کس کے لیے پرنک جائز ہے پرنک جائز ہے پرنک سیان دیو یہ ٹھٹھا مذاق جو ہم نے لگایا ہوا ہے ساری کرنے والے بھی گناہگار ہے دیکھنے والے بھی گناہگار یہ پرنک کا جواز مجھے بتا دو دنیا ہم سے پوچھتی ہے کتھے لکھی دی بیرو تو سی جگج کر دے ہوئے کتھے لکھے دے وہ جگہ ہمیں بتا دو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وہ جگہ ہمیں بتاؤ آج کل قوم نے جو روش اختیار کی ہوئی ہے بَإِيوَانَ رَزَنْ دستور افرنگ ایوانوں میں نعرے مار رہا ہے انگریز کا قانون فرنگیوں کا قانون بَإِيوَانَ رَزَنْ دستور افرنگ کتاب آسماں بیرون دراز اللہ کی کتاب دروازے سے باہر مسلمان مہودر فکر روزگاریں اور چلاسی بابا نے تو در فکر درود و دعا لکھا ہے لیکن میں نے اس کو بدل دیا ہے حضرت کی اجازت کے ساتھ حضرت کی اجازت سے بدل دیا مسلمان مہودر فکر روزگاریں مسلمان کو صرف ٹیڈا دی پیج دیئے آئے ٹیڈ مڑا ٹیڈ انسانیت سے حیوان بن گیا ہے اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا سمجھنے پر مجھے ایک جملہ یاد آیا ساتھ لے کے جانا ہم میں سے اور شخص آکڑے رہے اور سمجھتے پتہ نہیں میں نہ ہویا تو کیوں کچھ نہیں ہوتا بیرا اللہ کی قسم آرام ہوئے کچھ ہوتا بڑے بڑے آئے تک اچھرے ہم نہیں تھے اللہ کا قرآن بولو ہم تھے کڑے جنے دی عمر 100 سال کو لوتے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا تو کیا اللہ کا قرآن نہیں تھا اللہ کا قرآن تھا ہم نہیں ہوں گے 100 سال بعد اللہ ماشاءاللہ مگر اللہ کا قرآن ہوگا تو پھر اسی کس کتارہ شمارہ بھی ہوں معلوم تاریخ 7000 سال
ان 7,000 سالوں میں استا ایسا کتنے 50 سال 60 سال نہیں تو 70 سال نہیں 80 سال 90 سال تو اتنا زمانہ گزر گیا پہلے بھی اور بعد میں بھی پتہ نہیں کتنا گزرے گا، تو کیا وہ کسی کتار شمار میں نہیں؟ آج دل سے یہ بات نکال لے ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ دین کی حفاظت میرا رب کرے گا۔ بھائیوانا رازن دستور افرنگ کتاب آسماں بیرون درہست، وہ مسلمان محو در فکر روزگارے، ہم روزگار کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، عظیم بد حالت دی بے خبر ہست، اور دین کی اسی بری حالت پر ہم بے خبر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا حال کیا ہو گیا ہے۔ باقی یار زندہ صحبت باقی، آپ کا سارا بیان ادھار میں مان چکے آگے، لہٰذا میں نے بھی آگے دوسری جگہ جانا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں، تشکیل اپنی نہیں چھوڑتا، یہ سارا مجمع حد کرے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، نماز توبہ سے معاف نہیں، نماز توبہ سے معاف نہیں، جتنی رہتی ہے ان کی قضا کر لو۔ پہلے بھی آتا رہا، تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے، گانا باجا طبلہ سرنگی باندھ، گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے۔ میری بات ہو، میری زبان کاٹ، بالکل اجازت ہے تجھے، لیکن اگر نبی کی بات ہو، الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا، باپ اولاد میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا، جا منصرہ کی عدالتوں میں دیکھ کتنے سگے بھائیوں کے مقدمے لگے ہوئے۔ یہ وہ نحوست ہے نا، ہم نے نبی کی بات کو جو اٹھا کے پھینک دیا، ہندوؤں کی باتوں کو اٹھا کے پلے باندھ دیو جی موسیقی روح کی غذا ہے، کڑی جائی لکھی دیا بیرا اجاد اصل تو صحیح دل ہوندہ ہے، صرف میرا نہیں ہوتا۔ وہ ایک مجمع میں نے مولوی صاحب بیٹھے تھے، مولوی صاحب تھوڑا گانا سننا در دل ہوندہ سا ہے نا، میں لوکاں دے ڈرا نل نہ ہوندے، مڑا تے ہوندے، مڑا دل تے ہوندے بھائی، وہ سارے حیران ہو گئے جی ہمیں تھا یا تسی حیران ہو۔ میرا دل ہوتا ہے نہیں سنتا، کیوں؟ اس کے ڈر کی وجہ سے۔ اسی دنیا دے نکے نکے کو لو ڈر دیں، بتوں کو لو ڈر دیں، ساریاں کو لو، اس کو لو نہ ڈر دے جس نے سب کو پیدا کیا۔ میں اس کے ڈر سے نہیں سنتا، دل ہوندہ ہوئے آدمی نہ کرے، کمال یہ ہے دل ہی نہ ہوندہ ہوئے۔ اسی لیے ہجڑے پیر ذوالفقار صاحب دامت فیوز ہم نے لکھا ہے نا، ہجڑا جو ہوتا ہے نا خنسا، اس کو ولایت کاملہ اور کبرا نہیں ملا کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ہے جی وہ ہے ہی نہیں، حصی نہیں ہے، اندر میں طاقت ہو آدمی بچے، اس کو کمال کہا جاتا ہے۔ طاقت ہوئی نا وہ تو کمال نہیں ہے، نگاہ دیکھ سکتا ہے، نگاہوں کو جھکا رہا ہے، کمال یہ ہے۔ آنکھیں ہی نہیں وہ کیا دیکھ سکتے، آنکھیں عمر نہ دیکھے نا، کمال اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے گانا باجا طبلہ سرنگی تو کوئی کتھا لکھے دے ان میں نہ آختا ہوں دا کتھا لکھے دے، تو دس کڑی جائی لکھے دے سننا چاہیے دے، او جادہ سا سنکھا، یہ میرا تمہاری طرف ادھار ہے۔ اچھا دنیا میں مجھے جواب دے دینا، نفی میں یا اس کے اس بات میں، نہیں تو کل قیامت کو انشاءاللہ گریبان پکڑوں گا، ان سب کے میں پکڑوں گا انشاءاللہ اللہ کے دربار میں۔ گپ سمجھی ہوئی ہے تم نے، یہ تمہارے سرکار جو ہر 5 سال 2.5 سال 3 بار بدل جاتی ہے، میں اس سرکار کا ملازم ہوں جو ازل سے ہے اور ابد تک ہم اس کے ملازم ہیں۔ کھلونا نہ سمجھ کے نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونے تو نہیں ہیں، تمہاری مرضیاں کرتے پھریں گے، اللہ حفاظت کرے۔ آگے جا، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جائیں گے۔ سود کیا ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ جنگے، نہ پیوا نہ پینا دے ماں جبر کر۔ ہاں جی سودی کاروبار نہیں، سود اللہ رسول کے ساتھ کیا ہے؟ اور میرے ملک میں سرکاری سرپرستی میں چل رہا ہے، جڑا ڈر دے تو ڈرے، میں علل اعلان کہتا ہوں یہاں نہیں، اس دن اسلام آباد بھی کہہ کے آیا ہوں، پھر جاؤں گا جمعرات کو اسلام آباد، پھر کہوں گا سود اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جس ملک میں جنگ ہو رہی ہو اللہ اور رسول کے ساتھ، وہاں امن نہیں آیا کرتا، پٹھے ہو کے لٹک جاؤ۔ تمہاری معیشت اگر درست ہوگی جو مرضی کہہ لیں، نہیں ہوگی اور غلامی میں دستے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آگے جا، والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو، والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں، اس پر بھی تفصیل کر چکا ہوں، مزید تفصیل نہیں۔ اتنی بات ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، میرے تیرے آقا نے فرمایا جو اولاد والدین کے لیے دعا چھوڑ دے، صرف دعا کرنا، اس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔
یہاں اس حدیث مبارک پہ غور کر، جو صرف والدین کے لیے دعا چھوڑتا ہے اللہ اس کی معیشت تنگ کر دیتے، تے جڑا گو نہ وہ کھاوے نافرمان ہو اس کے پیا کروڑا میں کھیڑے، اس تے اندروں اللہ اس کو تنگ کرے گا، اسے خوشی نصیب نہیں ہو سکتی، پیازاں میں بڑی بڑی گڑیاں میں پھر دو ہے، وہ اندروں پریشان ہوگا، اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی کی آج معافی مانگو گے نا انشاءاللہ، جن کے نہیں ہیں چاچوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ رشتہ بھی نہیں ہے، باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کریں، یہ بھی نہیں ہے، تو پھر کم از کم ہر نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ جرم معاف کر دیں گے۔ آخری اور نقد تشکیل، مجھے بتاؤ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا؟ ہے؟ آئندہ ہوگا؟ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں؟ یہ باس نہ کر، فرض ہے واجب ہے باسا نہیں، وہ کوئی 10 حضور کی داڑھی تھی یا نہیں؟ ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ لوگ پوچھتے تھے کتھے لکھی دیئے؟ تھوڑی جیبہ تے لکھی دیئے، یا تو کہو کہ حضور حسین نہیں، جدوں تک یہ ناغزی میں نہ چھوڑ دا آخ حضور حسین نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ۔ کوئی مسلمان آ ہکتا ہی گا؟ جب نہیں آ ہکتا تو پھر حسن اپنانے میں تجھے کون روک رہا ہے؟ جی اچھا، رکھنا نبی کا طریقہ ہے، نبی نے ہر وہ کام کیا جو رب کو پسند ہے۔ کس کو پسند ہے؟ خالق کو پسند ہے، تو نبی نے خالق کی پسند کو اپنایا۔ جڑے منال دن ایک کستی غلط پیچھے ٹور دن، او دسو نا جو مڈانا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مڈانا چاہیے اور ایک مٹھی سے کم کرنا چاہیے؟ وہ جگہ مجھے بتانا، یہ میرا آپ کی طرف قرض ہے، ورنہ محشر کے میدان میں لوں گا۔ کون اس مجمع میں کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ جلدی جلدی ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں، میں آج کھڑا نہیں کرتا، اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا معاشا ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بغیر میں حسن کی دعوت دے رہا ہوں کہ حضور جیسے حسین بن جاؤ۔ یہ دنیا ہمیں، دنیا بھی ہستا کچھ نہیں کارا کہ قبرہ بھی ہستے کے کاری آسے، دنیا میں انہوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ قبر میں جہاں کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ہم ان بتوں پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا، اور قاری طیب صاحب کے دو ترے شعر سنانا ساتھی نے مجھے مجبور کیا تھا، میں نے کہا چل 2-3 زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2-3 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روح پوش ہے کنارہ، شکستہ کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روح پوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ پھر آیا تو اس کو تشریح کے ساتھ پڑھوں گا، حضرت نے کس پیرائے میں یہ لکھا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں لکھی گئی ہے یہ الفاظ اور یہ مناجات کیوں لکھی۔ آخری شعر کی طرف جاتا ہوں، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں آقا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔